کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ 1445 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی چوتھی رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 4۔ مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک بڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی یہ کم پڑے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ صلہ رحمی کی ادائیگی میں کمی کرنے والے کو اگر کہا جائے کہ تیرا نماز روزہ عبادت کسی کام کی نہیں ہے تو ایسا کہنا کیسا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ کیا اس کو عبادت کا ثواب ملے گا؟ دعاؤں کی عرض ہے۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا یہ واجب ہے، اور قطع رحمی سلوک نہ کرنا یعنی رشتہ توڑ دینا یہ حرام ہے۔ اچھا، اب کوئی فرد کمی کرتا ہے تو کمی تو آپ کو لگی، اب کمی ہے یا نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا ہے کہ کوئی واقعی کرتا ہی نہیں ہے صلہ رحمی، تب بھی آپ کو اور مجھے یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تیری نماز قبول نہیں ہوتی، کسی شخص معین کو، فرد واحد کو کہ تیری نماز قبول نہیں ہوتی ہے، تیرا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس کون سا ایسا حال ہے، کون سا پیمانہ ہے کہ ہم کسی کا قبولیت ناقبولیت کا فیصلہ کریں؟ تو ایسا کبھی بھی کسی بات پر بھی نہیں کہنا چاہیے۔ مسلمان کا ہر عمل مقبول ہے، اللہ کی رحمت پر موقوف ہے۔ بعض صورتیں ہوتی ہیں، بعض حدیثیں ہوتی ہیں، روایتیں ہوتی ہیں کہ فلاں کرو گے تمہارا یہ عمل قبول نہیں، وہ عمل قبول نہیں، تو یہ اللہ پاک کے فیصلے پر ہے، اور جو اللہ چاہے گا وہ کرے گا۔ حدیث پاک کی شروحات میں ہوتی ہے، لیکن ہم کسی فرد کو نہیں کہیں گے۔ ہاں، جس نے واقعی کہا کہ میں بے وضو نماز پڑھتا ہوں اور اس نے پڑھی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں تیری نماز قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وضو یہ نماز کے لیے شرط ہے، اس نے شرط توڑی، وہ یہ ایک صورت ہے۔ لیکن صلہ رحمی یا کسی نیکی یا کسی گناہ کی وجہ سے ہم کہہ دیں گے تیرے سارے عمل برباد ہو گئے، ہم کو نہیں کہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اس کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بچوں کو ڈرانے کے لیے یہ کہنا کیسا کہ اللہ مارے گا یا اللہ پٹائی کرے گا یا اللہ ڈنڈے سے مارے گا، کیا اس طرح کے جملے کہنا درست ہے؟ انسانی انداز کی باتیں تو ویسے نہیں کرنی چاہیے، اور بچے کو یہ کہنا کہ تجھے مارے گا، تجھے گناہ ملے گا، تو جہنم میں جائے گا، تجھے عذاب ہوگا، یہ باتیں بھی نہیں کہہ سکتے۔ کہ نابالغ بچہ جو ہوتا ہے اس کو اس کے گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتے، شمار نہیں کیے جاتے۔ اس کو گناہ سے بچانا ہے، تربیت دینی ہے۔ اس کو یہ کہا جائے کہ کوئی جھوٹ بولے تو اس کو گناہ ملتا ہے، جھوٹ بولنے والے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والے کو اللہ پاک کی طرف سے سزا دی جا سکتی ہے۔ اس طرح کے مطلب محتاط جملے بولے جائیں۔ تجھے تو ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے نا، تو نے جھوٹ بولا اللہ تجھے جہنم میں ڈالے گا، یہ بھی فیصلہ میرے تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیا پتا یہ توبہ کر لے، ولایت کا درجہ بھی پا لے، ایسی توبہ کر لے، ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے۔ تو یہاں ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں بس ڈائریکٹ تو دوزخ میں جائے گا، تو ماں باپ کا نافرمان ہے، جہنم میں اوندے منہ تجھے پھینک دیا جائے گا۔ یہ تیرا میرا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ماں باپ
سے ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے پہلے ایسی معافی مانگ لے کہ بے حساب اللہ پاک بخش دے. سے واقعات بھی ہیں اس طرح کے کہ کسی نیکی کی وجہ سے، کسی حسن زن کی وجہ سے اللہ پاک بخش دیتا ہے. اللہ پاک بے نیاز. جیسے ایک حکایت، ایک واقعہ غالباً شرح صدور میں اس طرح بھی ہے کہ ایک شخص کا آخری وقت آیا، اس کا چچا، موت کا وقت آیا، اس کا چچا اس کے سرانے آیا اور اس کو کہا کہ میں تو تجھے پہلے بھی سمجھاتا تھا، نیکیاں کر، گناہوں سے بچ، لیکن نہیں مانا نا تو، دیکھ اب جا رہا ہے تو، سمجھا ہی نہیں تو نے میری بات. اس طرح اس کو کوئی نہ کہنے کے جملے جو اس وقت رحمت کی بات کرنی چاہیے. بندہ جائی دنیا سے رہا ہے تو خیر اس نے یہ بات نہیں کی. تو اس نے بھتیجے نے کہا چچا جان یہ تو بتائیے آپ کی جگہ اس وقت میری ماں ہوتی تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی؟ کیا وہ بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتی یا مجھے تسلیاں دیتی؟ چچا نے کہا کہ تیری ماں، واقعی تیری ماں ہوتی تو یہ جنت میں اٹھا کے رکھ دیتی. تو اس بھتیجے نے کہا کہ چچا جان سن لیجئے، میرا رب میری ماں سے بھی زیادہ مجھ پر مہربان ہے. یہ کہا اس کا دم نکل گیا، روح قبض ہو گئی. اب وہ جب تدفین ہوئی تو چچا جب آخری اینٹ رکھ رہا تھا قبر پر تو وہ اینٹ قبر پہ گر گئی. وہ دیکھ کر چونکا کہ وہ قبر حد نظر تک پھیل گئی تھی. تو اس کا وہ آخری جملہ جو تھا نا کہ میرا رب مجھ پر میری ماں سے بھی بڑھ کر مہربان ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر مہربان ہے ہمارا رب. تو یہ اس کی بات اللہ پاک کو پسند آ گئی. اسی طرح اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں کہ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. ہمیں کسی کو بھی حق نہیں، رائٹ نہیں کہ ہم اس فرد کو رحمت سے مایوس کر دیں. اگر ہم کسی کو مایوس کر دیں گے وہ ہو گیا مایوس، تو یہ بھی تو اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ گناہ زیادہ کرے. جیسے ایک واقعہ حدیثوں میں بنی اسرائیل پرانی امت کا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کر دیے، 99 مرڈر اس نے کیے. اب اس کو احساس ہوا کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، شاید کوئی راستہ مل جائے. کسی کو نیک آدمی کو نظر آیا تو اس نے کہا کہ مجھے توبہ کرنی ہے، میں اتنے سارے قتل کیے 99. تو اس نے اس کو کہا کہ اتنے قتل کیے، قتل کرنے سے پہلے سوچنا تھا، خدا تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. وہ مایوس ہو گیا، دل میں مایوسی چھا گئی ہے، اب میں نہیں بخشا جاؤں گا، چلو سینچری پوری کرتے ہیں. اب تو جنت میں تو جانا نہیں ہے. وہ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، چل تو بھی لیتا ہے تو میرے ساتھ ہو جا. 100 پورے کر لیے اس نے. پھر اس کو احساس ہوا نہیں یار کوئی راستہ نکالنا چاہیے، شاید کوئی صورت ہو. پھر وہ تلاش میں رہا تو ایک اللہ کا نیک بندہ اس کو ملا، اس سے اس نے بات کی. اس نے کہا کہ کیوں نہیں، اللہ کی رحمت کے خزانے ختم تھوڑی ہوتے ہیں، بالکل کوئی صورت تیری نکل سکتی ہے، مگر یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ اس طرف جو ہے نا اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، تو ادھر چلے جاؤ، شاید وہ تم کو راستہ بتا دیں گے. اچھا اس طرف، تو یہ اس طرف چلا راستے میں بس وہ پہلے ہماری یہ طرح آج کل کی سفر تو ہے نہیں، دھوپ سردیاں یا جو بھی تھا، اس میں وہ بیمار ہو گیا اور مرنے پڑ گیا. چاروں طرف جنگل بیابان کچھ بھی نہیں. اب کیا ہوگا؟ اب وہ لیٹ گیا. لیٹ کر مرنے سے پہلے اس نے اپنا رخ، اپنا سینہ ان نیک بندوں کی آبادی کی طرف کر دیا. چلا اور کیا کر سکتے، میں پہنچ تو نہیں سکا، یوں کیا اور اس کی روح قبض ہوئی. اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں اترے. اب دونوں میں عذاب والے کہتے ہیں کہ 100 قتل کیے ہیں، لے جائیں گے، اور رحمت کے فرشتے فرمانے لگے کہ یہ توبہ کے لیے چلا تھا اور نیک بندوں کی طرف یہ گیا تھا. اللہ پاک نے دونوں میں فیصلے کی صورت ارشاد فرمائی. اللہ پاک بے نیاز ہے. اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ دونوں طرف کی زمین ناپو، اگر یہ بندہ اپنی بستی کے قریب ہے، اپنی آبادی کے قریب ہے تو عذاب والے لے جائیں، اور اگر
میرے نیک بندوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت والے لے جائیں. اچھا، اب وہ ہوا یہ کہ یہ اپنی بستی کے قریب تھا، اس بستی سے دور تھا. اللہ پاک نے زمین کو کہا تو سمٹ جا. تو اس طرح اب پیمائش ہوئی تو وہ بندہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی بستی کے قریب پایا گیا اور رحمت والے فرشتے اس کو لے گئے. رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، کوسٹ پرائس نہیں مانگتی. اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. تو جس پر اللہ پاک رحمت کرنا چاہے تو اس لیے ہم کسی فرد کے بارے میں چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو مسلمان، ہاں غیر مسلم کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے جنت میں چلے، نہیں. غیر مسلم کے لیے فائنل ہے کہ جو کفر پر مرا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ تو ایمانیات میں سے تو ہم کو ماننا ہی پڑے گا، ایمان ہے ہمارا. باقی رہا مسلمان، چاہے کبھی زندگی میں ایک بھی سجدہ نہ کیا، بھی نماز نہیں پڑھی، شراب کے نشے میں مرا، ایک بات ہے، تھا مسلمان. ہم اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ جہنمی ہے؟ نہیں، ہمیں اپنی خیر منانی ہے. کہ بعض اوقات بڑے سے بڑے نیک بندہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے، چھوٹے سے گناہ پر اللہ پاک پکڑ کر چاہے تو اس کو جہنم میں ڈال دے. یہ اس کی مرضی پر ہے، اس کی مشیت پر ہے. اللہ پاک کی خفیہ تدبیر، چھپا فیصلہ. ہم میں سے کس کے بارے میں کیا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے مطلب بہت محتاط رہنا. لوگ جذبات میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا وغیرہ، کبھی بھی نہیں کہا ہے تو توبہ کرنے نہیں. ایسا نہ ہو کہ اس کے وجہ اپنے اوپر آ جائے کہ یا تجھے نہیں بخشوں گا. تو کون ہے میرے فیصلے میں دخل دینے والا؟ ہم کہیں پھنس نہ جائیں. ہمیں سب کے بارے میں اچھا گمان، اچھا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک سب پر مہربانی کرے اور ان کے صدقے ہم پر بھی مہربانی کرے. یہ ہونا چاہیے. رب بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. اس کو ہماری عبادتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے گناہوں سے اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے. اب اس کا حکم ہے کہ عبادت کرو، لبیک اللہم لبیک، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، ہم حاضر ہیں، عبادت کرنی ہے. اس نے فرمایا گناہ مت کرو، یا اللہ نہیں کریں گے، تو نے حکم دے دیا گناہ نہیں کرنا. تو ہمیں اللہ پاک کا حکم ماننا ہے، گناہ سے بچنا ہے اور عبادتیں کرنی. یہ نہیں سرکشی نہیں کرنی کہ شاید اللہ بخش دے گا، گناہ کرتے رہو. 100 کا قاتل بخشا گیا تو میں نے تو 100 مچھر بھی نہیں مارے، تم نے میں اس سے چھوٹا گناہ گار ہوں، نہ ہی نہیں. یہ بھی نہیں سوچنا ہے کہ کسی چھوٹے گناہ پر بھی رب پکڑ لے، چھوڑانے والا کون ہوگا. ڈرنا ہے اس سے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے اپنے گناہ سے توبہ کر دی، بڑا نیک پرہیزگار بن گیا اور عبادت کا ایسا راستہ لیا اس نے کہ وہ، اور اتنا تقوی، پرہیزگاری اور نفس کو مارا اس نے کہ کبھی دھوپ میں سائے میں نہ رہتا تھا، دھوپ میں پڑا رہتا تھا. عمدہ کھانا پینا نہیں، اور اس طرح اس نے ریاستیں کی اور عبادتیں کی. 70 سال تک غالباً اس نے اس طرح گزارے. اب اس کا انتقال ہو گیا. اس کو خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو میں نے گناہ توبہ سے میرے معاف ہو گئے، حقوق العباد میں بھی میں نے معافیاں مانگ لی تھی، سب مسئلے حل کر لیے تھے. ایک بار ایک تن کا، لکڑی کا ایک تن کا، کسی کا بغیر اجازت کے میں نے اس سے خلال کر لیا تھا، دانتوں کا ٹوتھ پک جس کو بولتے ہیں، وہ اس سے خلال کر لیتے. وہ ٹوتھ پک نہیں ہوتے ہوں گے، کوئی لکڑی انہوں نے کسی کی لی ہوگی، وہ لکڑی معاف کرانی رہ گئی تھی. اس کی وجہ سے مجھے جنت سے روک دیا گیا ہے. تو میں اور آپ کھڑے کہاں ہیں یار؟ ہم بولے ہم نے یہ عبادت کی، ہم نے تھوڑے گناہ کیے، فلاں کیے. رب کی بے نیازی سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اگر زید نے بکر پر واقعی ظلم کیا تو بکر کیا اس طرح دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ زید کو تباہ و برباد کر دے اور قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں مجھے عطا فرما؟ کیا اس طرح دعا کرنا گناہ تو نہیں؟ میرے لیے اور میری آل اور میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. کوئی ظالم جو ہے نا، اس کی ہدایت کی کوئی امید نہ ہو، اس کے ظلم میں ہی آگے بڑھے گا، لوگوں کو ستائے گا، ظلم کرے گا. اس کے لیے تو بد دعا کی اجازت دی گئی ہے. عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ ساری نیکیوں پر دعویٰ دائر کر دینا، ساری نیکیاں دے دے، تو یہ کیسے ہوگا؟
اس طرح کی دعا سے گریز کیا جائے، معاف کر دیا جائے، معاف کرنے میں ثواب زیادہ ہے۔ ضرورتاً انتقام کی بھی صورتیں ہیں، لیکن انتقام لینے میں یہ ہوتا ہے کہ احتیاط ہو نہیں پائے گی، بہت مشکل ہے۔ پرفیکٹ مطلب یہ جتنا نقصان پہنچا اتنا ہی بندہ انتقام لے، یہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، زیادہ ہی کچھ ہوتا ہے۔ یعنی چور جو ہے نا وہ ہمیشہ، ایک روایت میں اس طرح کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ مسروق ان ہو، وہ شخص جس کا مال چوری ہوا تہمت میں رہے گا یہاں تک کہ وہ چور سے بڑا مجرم بن جائے گا۔ جس کے یہاں چوری ہوئی تو وہ چور کو مطلب طرح طرح کے الزامات لگاتا رہے گا، بولتا رہے گا برا بنا کچھ کا، یہاں تک کہ جس کے یہاں چوری ہوئی نا یہ چور سے بڑا مجرم ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک اس طرح کا مضمون کیا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے اگر ہمارے ساتھ برائی کر بھی لی، ہم اس کو اتنا برا بلا بولتے ہیں کہ وہ تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے، ہم تو اس کو ساتوں پوچھتے ہیں، کھنگال ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ ظلم کا بدلہ جو ہے یہ درست صحیح یہی طریقہ ہے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد بھی بہت پیارا ہے کہ تیرے لیے اس بات میں کوئی بھلائی نہیں کہ اللہ پاک تیرے سبب سے تیرے مسلمان بھائی کو عذاب میں مبتلا کرے۔ یعنی مطلب معاف کر دینے میں تیرا جاتا کیا ہے؟ معاف نہیں کرے گا تو اللہ پکڑے گا تو اس کو عذاب دے گا، سزا دے گا۔ معاف کر دے تو اس کی بھی بچت ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کی بچت میں تیری بھی بچت ہو جائے۔ یوں مطلب معاف کرنا ہی احسن، زیادہ اچھا ہے۔ باقی یہ کہ انتقام لینا یا بات صورتیں ہوتی ہے کہ کورٹ میں چلا جانا، کیس کر دینا، یہ بھی جائز ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جیسے کسی نے مال دبا دیا، اب معاف نہیں کرنا چاہتا، اور دبا لیا اس نے، واقعی نے جان نہیں دوں گا، کھا گیا پیچھے، واقعی ظالم میں شخص حق مار دیا اپنا، معاف کرنا نہیں چاہتا، اس کو رائٹ ہے بھلے معاف نہ کرے۔ اب یہ اس کے لیے اس کی کوشش کرے، لیکن کوشش جس طرح کہ اس سے مطالبہ کرے، سمجھائے بجھائے، وہ ایک صورتیں ہیں، ورنہ پھر یہ کہ مارا ماری بدماش آگے کرنا۔ اب یہ ہوتا ہے بدماش لوگ جو ہیں یہ فیصلے کرواتے ہیں آج کل، آدھا تیرا آدھا میرا، اور گناہ اور دھمکیاں اور فائرنگ اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ بہت سو کو پتا ہوگا کہ اس طرح بدماش لوگ فیصلے کرواتے ہیں۔ یہ تو بالکل ناجائز صورت ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ یہ کہ جیسے پولیس کیس کیا، کورٹ میں گئے، تو یہ اس کی یہ جائز صورتیں موجود ہیں، یہ کرے۔ اب یہ کہنا کہ یہاں بھی انصاف نہیں ہے وہاں بھی انصاف نہیں ہے، وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن یہ صورت یہی ہے کہ جو ہم آفیشلی اس کا مطلب ہے کہ کورٹ کے ذریعے ضرورت ہے تو یا کوئی اچھے آدمی بیچ میں ڈال کر فیصلے کروائے، بدماشوں سے نہیں۔ اب بدماش جو ہوتا ہے نا کسی کا ہوتا نہیں ہے، اب بدماش کو آپ نے کہا کہ اس کو پٹائی کرو، میں اتنے دوں گا، اور اگر اس کو وہ زیادہ دے دے گا نا وہ آپ کو پکڑ لے گا، مارے گا۔ یہ پیسوں کے مطلب ہوتے ہیں، اچھے لوگ نہیں ہوتے بدماش۔ تو ان سے مطلب جو کیچڑ میں ہاتھ ڈالیں گے نا آپ، تو آپ ہی پھنسیں گے، آپ پر بھی چینٹے آئیں گے اور گندے ہو جائیں گے آپ، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے نا یہ لوگ جو اس طرح بدماشیاں کرتے ہیں ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے، جن جن پر ظلم کیا اس سے، اور حق تلفیاں کی، دھاک دھمکیاں دے قریب آدھے تیرا آدھا میرے سے، یہ سب رشوتیں، جھوٹ، حرام، خدا جانے اتنے گناہ اس میں ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ ان سب سے توبہ ان کو بھی کرنی چاہیے، آج نہیں تو کل مطلب پھنس جاؤ گے اس طرح کا حرام لے کر۔ ابھی چلو طاقت ہے، جوانی ہے، اسلحہ ہے، کل پولیس کے بھی اگر اچھے چڑھ گئے تو پولیس بھی نہیں چھوڑتی، بات ہوگا کیا کیا مطلب حساب کتاب چلتا ہے۔ اچھا پھر بھی بچ گئے، بڈھے تو ہوں گے نا، پھر بھی بچ گئے، بڑھاپے میں بھی کچھ نہیں ہوا، مرو گے تو صحیح نہ، جاؤ گے کہاں بچ گئے، قبر میں کیا کرو گے؟ پھر کون بچانا ہے گا؟ نہ تمہاری دادا گیری، نہ پیدا گیری، نہ کوئی سورس، کچھ بھی کام نہیں ہے، نہ تمہارا اسلحہ۔ اس لیے مطلب سب کو ڈرنا چاہیے اللہ سے، اپنی طاقت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کمال راز زوال است، جو بھی کمال ہے اس کو زوال لگتا ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے مستثنیات تو نبی کو کمال حاصل ہے نبوت کا، اس کو زوال نہیں لگتا کہ نبوت چلی جائے گی، ایسا کوئی کہ رکھا ہے تو اسلام سے ہی نکل جائے گا۔ تو جو بھی بات کی جاتی ہے وہ مخصوص دائرے بھی کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے جو کمالات ہوتے ہیں تو اس میں جو جیسے کہ یہ طاقت، بدماشی یا اسلحہ وغیرہ وغیرہ، ان کو زوال لگتا ہے۔ زوال مانے یہ ختم ہونا، اس میں کمی آنا یا ختم ہو جانا۔ کمال مانے بہت زیادہ ہو جانا، پھر ایک دم کم ہو جانا یا ختم ہو جانا۔ تو طاقت ایک دم زیادہ ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے۔
کم ہوتی ہے، بعض اوقات آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. یہ مطلب یہ گدھ چھاپ ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ جو ہے نا. گدھ کی مثال یہ اس میں حیات الحیوان میں گدھ ایک پرندہ ہے جو مردار کھاتا ہے. جب وہ بھوکا ہوتا ہے مردار پر آتا ہے نا، اس پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اتنا وہ پاورس میں ہوتا ہے. مردار کھاتا ہے، کھاتا بہت ہے، بیٹھ کے کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے اتنا کھاتا ہے اتنا کھاتا ہے، کھا کھا کے وہیں ایسا سست پڑتا ہے کہ ابھی بچہ بھی اس کو مار دے، ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ بدماشوں کا حال ہے کہ بعض اوقات اس کو چھوٹے لوگ جو ہے نا یہ اڑا دیتے ہیں جذبات میں آ کر انتقامی کاروائی میں. جب ان پر زیادہ ظلم ہوتا ہے نا تو زیادہ ظلم پھر اچھالا لیتا ہے سب کو ڈبو دیتا ہے. اس طرح کے بھی واقعات ہیں. تو بہرحال یہ کہ ظلم ہے. دنیا میں اگر کچھ بھی اس کو نہیں ہوا تو آخرت میں بچے جائے گا کہاں؟ مرنا تو پڑے گا نا، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں. رب سے تو بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے نا. اللہ پاک منتقم حقیقی ہے، حقیقی طور پر انتقام لینے والا اور بدلہ لینے والا ہے. یوں مطلب یہ کہ معاف کرنے میں عافیت زیادہ ہے، بدلہ لینا ہے تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے 100% درست ہو، 1-آدھا% بھی اس پر ظلم نہ ہو جائے آپ ہماری طرف سے، یہ خیال رکھنا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی جناب میں عرض ہے کہ ایک بچے کے بعد گھر میں جب دوسرے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اب کچھ پیرنٹس کی، ماں باپ کی محبت کچھ نئے بچے کی طرف ڈائیورٹ ہوتی ہے. تو جو پہلے سے بچہ ہے وہ اس کو فیل کرتا ہے اور بچے کو مارتا بھی ہے، کاٹتا بھی ہے. اب اس میں ماں باپ کے لیے کیا آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے کہ انہیں بچوں میں عدل و انصاف اور ان میں آپس کے اندر اس طرح کے معاملات نہ ہوں تو انہیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ایک بچہ تو موجود ہے، اب دوسرا جب ہو جاتا ہے تو پہلے بچے کی طرف توجہ کچھ کم ہو جاتی ہے. یہ نفسیاتی طور پر، اور ہر صورت میں ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ پہلا بیٹا ہو دوسری بیٹی ہو، اور بندہ چاہتا تھا میرے یہاں بیٹا ہو دوسرا بھی، تو اب یہ توجہ اس طرف بیٹی کی طرف اس سے کم ہی رہے، بیٹے کی طرف رہے. تو اب دونوں صورتوں میں یہ کہ احتیاط کا ہی پہلو پیش نظر رہے کہ بچوں میں انصاف کیا جائے. کسی بچے کو ہرگز یہ احساس نہ ہونے دیا جائے کہ مجھ سے زیادہ اس کو پیار مل رہا ہے. یہ اس بچے کے لیے بھی خطرناک اور آپ کے لیے بھی خطرناک ہے. جی ہاں، اگر یہ زندہ بچ گیا بچہ اور کل بڑا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو بھی یہ وہ اہمیت نہ دے جو جس نے پیار دیا اس کو دے. ماں نے پیار زیادہ دیا، ماں کو اہمیت دے. پھوپھی نے پیار زیادہ دیا تو وہ باپ کے بجائے پھوپھی کا ہی دیوانہ بنا رہے اور باپ کو خرچہ بھی نہ دے، پریشان کرے. جو کہ یہ کرے گا تو غلط کرے گا بچہ. لیکن یہ کہ دنیاوی معاملات اس طرح کے دیکھے جاتے ہیں بعض اوقات کہ بچے یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا، یا مجھے باپ کا پیار نہیں ملا، یا مجھے ماں کا پیار نہیں ملا. آپ کو بھی اس طرح کے ملے ہوں گے، یہ بولتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے اس طرح کے کچھ معاملات انہوں نے نوٹ کیے ہوں. تو اس لیے وہ سب کے ساتھ، بچوں کے ساتھ انصاف کیا جائے. 1-2 بچے موجود ہیں، ایک کو بوسہ دیا دوسرے کو بھی دیا جائے، ایک کو 2 دیے تو دوسرے کو 1 نہیں، اس کو بھی 2 باری چومے. ایک کو ایک زانوں پر بٹھایا اور دوسرے کو ہاتھ پکڑ کے ہٹا دیا، نہیں، دونوں کو زانوں پر بیٹھے یا دونوں کو نیچے بٹھائیں، تاکہ ان بچوں میں سے کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ مجھ سے زیادہ اس کو پیار مل رہا ہے، میرے میں خرابی، یا مجھے میرا باپ یا میری ماں یہ اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں. حضرت محدث عظیم امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا ایک بیٹا تقریباً 2.5 سال کا تھا اور بیٹی 25 سال کی تھی. چھوٹے بچے کے لاڈ میں، پیار میں بیٹی کی محبت میں فرق آنے نہیں دیا، بلکہ جو چھوٹے بیٹے کو دیتا اسی طرح کی چیز بیٹی کو بھی دیتا تھا. اس وجہ سے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اولاد میں برابری کریں. تو بہن بھائیوں کے درمیان نفرتیں پیدا
نہیں ہونی چاہیے ہمارے عمل سے. آپس میں ان کا بلا وجہ تقابل اور موازنہ بھی نہ کریں. یہ بھی ایک پرابلم پایا جاتا ہے. یہ ذہین ہے، ڈبہ ہے، یہ میری بات بہت مانتا ہے، مانتی نہیں ہے. جب دیکھو مطلب جھگڑے کرتی ہے. یہ بچوں کے تعلق سے اس طرح کے کامنٹس آپ دیتے رہیں گے تو جو جھگڑے کرتی ہے نا وہ زیادہ کرے گی، سدھرے گی نہیں بچی. یا بچہ اگر ماں کو تنگ کرتا تو تنگ زیادہ ہی کرے گا. اس طرح کو سب کے سامنے جھاڑیں گے یا دوسرے کے سامنے ڈیگریڈ کریں گے یا ویسے ہی ناک کاٹتے رہیں گے، اس کو ڈانٹتے رہیں گے، تو بار بار ڈانٹنے سے کوئی بچے تھوڑی صحیح ہوتے ہیں، صحیح نہیں ہوتے. مطلب ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یہ بالکل تجربے کی بات ہے، دیکھی مانی ہے دنیا، ہوتا ہے، مجھے دیکھتا رہتا ہوں تماشے. اس لیے بچوں کو پیار زیادہ اور ڈانٹ کم ہونی چاہیے. اس کا بالکل ایک توازن آپ اپنے طور پر ایک بنائیں کہ مثال کے طور پر ایک بار اس کو 99 بار 99 ٹائم کو پیار دیا، اب بھی نہیں ضرورت پڑ گئی اب ڈانٹے. ایسا ڈانٹیں اس کو کہ یہ ایک بار کا آپ کو کوئی عرصے تک چلے، مطلب روز روز ڈانٹنا نہ پڑے. لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا، شریعت کے خلاف باتیں نہیں کرنی، گندی گالیاں نہیں نکالنی، اس پہ ایسا عیب نہ لگانا کہ احساس کمتری میں پڑ جائے. جھوٹ وغیرہ ان سب سے بچنا ہوگا. لیکن بار بار جو ماں باپ ڈانٹتے رہتے ہیں، ہر بات میں ڈانٹتے رہتے ہیں، باتوں کا، تو ان بچوں کے کمنٹس پیچھے سے درست نہیں ہوتے اپنے ماں باپ کے لیے. اس کے بھی تجربات ہیں، مطلب نیگیٹو ہوتے ہیں اور یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. کسی ایک بچے کے ساتھ کوئی ایسا خاص برتاؤ نہ کیا جائے کہ جس سے دوسرے کو لگے کہ اس سے نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور کسی ایک کی بلا وجہ طرفداری یعنی سائڈ بھی نہ لی جائے. لیکن بعض اوقات یہ بچے لڑتے ہیں، اب یہ آئیں گے شکایت تو ماں باپ کے پاس ہی لائیں گے. اس میں بھی احتیاط کا پہلو سامنے رکھنا ہے. اب پتہ 100% پتہ کہ غلطی اس کی ہے، پھر بھی جان جان کے اس کو ڈانٹا تو یہ بدزن ہو جائے گا. بولے گا کیا بولے گا، آپ سے پوچھے گا تو بدزن ہو جائے گا، میرا باپ یا میری ماں نے میرے ساتھ ناانصافی کی. کسی ایک کی سائڈ بلا وجہ نہ لی جائے. تو اس طرح کی احتیاطیں کر کے چلیں گے تو بچے انشاءاللہ اچھے فرد بن کر معاشرے کے ابھریں گے، اچھے مسلمان ثابت ہوں گے. ورنہ پھر بیچارے آج کل جو خرابیاں ہیں اس میں ماں باپ کی تربیت کے ناقص انداز کا بھی بڑا دخل سمجھ میں آتا ہے. جو اولاد میں خرابیاں پائی جا رہی ہیں، لوگوں میں کتنی خرابیاں، جوانوں میں کتنی خرابیاں، یہ ماں باپ کا بھی اس میں خائی نہ خائی ہاتھ تو ہوتا ہے. ماں باپ کو تربیت کرنا عام طور پہ آتی نہیں ہے، اور یہ بہت کچھ مطلب ان کے ساتھ غلط انداز، غلط رویے ان کے چل ہی رہے ہوتے ہیں. گھر گھر یہ کہانی ہے، جو سن رہے ہوں بھی ہو سکتا ہے سمجھتے ہوں. اب اس میں یہ نہیں کہ میں نے یہ باتیں کہہ دی اب اولاد ماں باپ پر چڑھائی کے لیے بہانہ کر دے. یہ دیکھو مدری چینل والا بھی بتا رہے تم لوگوں نے ہم کو خراب کیا. یہ اس کی جو بالغ ہو گئے اس طرح کی باتیں کر رہی، ان کو بالکل شرعاً بھی اجازت نہیں ہے. اگر کسی ماں نے یا کسی باپ نے کوئی بھول کری ہے تو معاف بھی تو آپ کر سکتے ہیں. آپ معاف کر دیں، اپنی ماں ہے، آپ کا کوئی احسان بھی تو کیے کہ نہیں کیا. آپ کو دھوپ میں نہیں ڈالا، چھاؤں میں رکھا نا. آپ کو سردی آئی تو کپڑے نہیں اتارے، مزید گرم کپڑے پہنائے تھے نا، آپ کو یاد ہے نا. جب بھوک لگی تو کیا کیا تھا، کچن سے اٹھا کے دور پھینک دیا، کچن کے پاس لے گئے تھے آپ کو اور کھلایا پلایا تھا. جب فریز کے پاس بھی لے گئے تھے، اچھا ٹافی بھی دی تھی. یہ احسانت تو ہے نا پر. پھر پڑھایا لکھایا، انگلی پکڑ کے چڑھنا سکھایا. تو اب اگر تھوڑے بہت بھول کی ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر شرعی طور پر وہ بھولے ہیں تو ان کو توبہ بھی کرنی چاہیے اور آپ بھی معاف کر دیں. مدینہ تاہم کچھ بھی انہوں نے کیا آپ کے ساتھ، ماں باپ کے حقوق آپ پر باقی رہیں گے. ماں باپ کسی بیٹے کو ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکل دے، زندگی بھر نہیں بولوں گا، میرے جنازے میں بھی مت آنا. یہ بھی غصے والے اس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں، اخبار میں بھی داغ دیتے ہیں کہ میں نے اس کو آگ کر دیا. یہ تو اخباری آگ تو ہوتا ہی نہیں ہے، آگ تو موجود ہے. جو نافرمان ہے نا وہ ہوتا ہی آگ ہے. ماں باپ کا نافرمان یہ آگ ہوتا ہے، اخبار میں دینے سے نہیں ہوتا ہے. لیکن جو یہ آگ کرتے ہیں نا اخبار میں، یہ بہت بڑا اپنا نقصان کرتے ہیں. اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو بٹا لگاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی اولاد کو اپنا مخالف بنا لیتے ہیں. یہ تو ان کو کرنا نہیں چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اس طرح آگ.
آگ کا مطلب ہے کہ وہ پیغام اور اخبار یا اب پتہ نہیں کوئی اور صورتیں ہوتی ہوں، پہلے تو اخبار میں آتا تھا میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا وغیرہ، تو استغفر اللہ، سوچنا بھی نہیں چاہیے، اولاد ہے۔ اچھا آپ نے آگ بھی کر دیا، اخبار میں دے دیا، گھر سے بھی نکال دیا، جنازے میں آنے کا بھی منع کر دیا، لیکن آپ جب مرو گے نا، آپ نے جو چھوڑا اس کا حصہ شریعت نے جو مقرر کیا اس کو ملے گا، اس سے محروم نہیں ہوگا۔ شریعت کتنی اچھی ہے، اسلام کتنا اچھا ہے کہ آپ نے محروم کیا، اسلام نے اس کو محروم نہیں کیا کہ اے اولاد نہیں بیٹھ سکتی۔ یوں مطلب جذبات میں آ کر بھی بعض اوقات ہوتا ہے، تاہم اولاد کو یہی عرض کروں گا کہ اگر کسی کے ماں باپ نے کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی ناروا ترکیب کی، سلوک کیا، تو معاف کر دیں، آپ کے ماں باپ ہیں، ماں باپ کو بھی چاہیے اپنی اولاد کو معاف کر دیں اور مل جل کر ایک نئی زندگی گزارے، ایک دوسرے کو طنز نہ دے۔ ابھی کوئی بول رہا ہوگا، دیکھ سن تجھے سمجھا رہے، وہ کہہ رہا ہوگا امی، بیٹی کہہ رہی امی سن، آج تو ہمارا ہمی بھی آ گیا ہے مدنی چینل پر، ایسی بات نہیں کر کے ایک دوسرے کو دل نہیں دکھانا، بلکہ معافی مانگنی ہے، انکسار کرنا ہے، عجز کا مظاہرہ کرنا ہے، تواضع کرنی ہے، اور جو غلطیاں ہیں اعتراف کر کے، معافی طلبی کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے۔ اولاد کو بہرحال فرما برداری کرنی، خدمت گزاری کرنی ہے، چاہے ماں باپ دھکے مار کے نکال دیں، پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ میری ماں کو، میرے باپ کو میرے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو بیچنا ہے، ان کو خرچہ بیچنا ہے، یہ صحیح بولتا آپ کو، یہ ضرورت مند ہے۔ آپ بھلے مطلب یہ جذبات میں اگر کچھ کر گئے، آپ کے ماں باپ ہیں، کلی ولی معاف کر دو، اور اس طرح سب مل جل کر رہے تو انشاءاللہ دونوں جہاں کے بھلائیاں ملیں گی انشاءاللہ الکریم۔ پنجاب کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اپنے بغض و کینہ مکتبۃ المدینہ کا کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 51 سے شروع ہو رہا ہے کہ پنجاب کے شہر کا ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک گھرانے میں بیٹا پیدا ہوا جو سب گھر والوں کی آنکھوں کا تارا تھا، والدین اس پر جان چھڑکتے، کچھ ہی عرصے بعد اللہ پاک نے انہیں بیٹی سے نوازا تو وہ سب گھر والوں کی نگاہوں کا مرکز بن گئی، جس کے نتیجے میں بیٹے کی طرف توجہ کم ہو گئی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر بیٹا اس بات کو شدت سے محسوس کرنے لگا کہ اب میرے ناز نخرے نہیں اٹھائے جاتے، بلکہ چھوٹی بہن ہی کو لاڈ پیار کیا جاتا ہے۔ بڑھتے بڑھتے یہ احساس بغض و کینے اور حسد میں تبدیل ہو گیا۔ اب وہ وقتاً فوقتاً چھوٹی بہن کو مارنے پیٹنے لگا تھا اور نت نئے طریقوں سے اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتا۔ والدین نے اسے معمول روٹین کی بات سمجھی اور نظر انداز کیا۔ کئی سال یوں گزر گئے، پھر ایک دن ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا جس نے شہر والوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ یوں کہ بھائی نے گھر والوں کو بتائے بغیر چھوٹی بہن کو سیر کے بہانے سائیکل پر بٹھایا اور نہر کی طرف لے گیا، اور وہاں جا کر بہن کو نہر میں دھکا دے دیا۔ وہ بیچاری بھیا بچاؤ بھیا بچاؤ یہ آوازیں لگاتی رہی، مگر اس بے رحم بھائی پر سنگ دلی غالب آ چکی تھی، بلکہ وہ اتنی دور تک نہر کے کنارے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا جب تک اس کے ڈوبنے کا یقین نہیں ہو گیا۔ پھر وہ گھر واپس لوٹ آیا اور دل میں خوش تھا کہ اب سب صرف اور صرف مجھ سے پیار کریں گے۔ جب گھر والوں کو بچی کہیں دکھائی نہ دی تو اس کی تلاش شروع کی، اعلانات کروائے گئے، شہر کا چپا چپا چھان مارا، مگر بچی نہ ملی۔ پولیس کو بھی اطلاع دے دی گئی، تفتیش شروع ہوئی۔ تو تیسرے ہی روز بچے نے راز اگل دیا کہ کس طرح اور کس وجہ سے اس نے اپنی چھوٹی بہن کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ جس نے بھی سنا وہ سکتے میں آ گیا۔ والدین پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی، بیٹی تو دنیا سے جا ہی چکی تھی، اب بیٹا بھی سلاخوں کے پیچھے جاتا دکھائی دے رہا تھا، لہذا اسے معاف کر کے قانون سے رہائی دلوائی گئی۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، پتہ نہیں اس طرح کے طرح کے یا قتل مار دھاڑ کے واقعات ہوتے ہوں گے کہ جس کو پیار نہیں ملتا ہوگا، وہ بڑے یا چھوٹے بھائی بہن سے مار پیٹ کر دیتا ہوگا، کچھ اور نقصان، گھر میں برتن توڑ پھوڑ دیتا ہوگا، ماں باپ سے کوئی مسئلے کر دیتا ہوگا، جھگڑے ہوتے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ کہ انصاف، بہن بھائی کا انصاف نہیں تھا، تو یہ واردات ہوئی جو بطور سچی خبر
یہ اپنی کتاب میں سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ہمیں انصاف کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس کہ پیری مریدی میں خلافت کی کیا اہمیت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی اکابرین نے اپنے خلیفہ بنائے، تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا خلیفہ کا بھی جامع شرائط ہونا ضروری ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظام چلانے کے لیے، اسلام کا نظام باقی رکھنے، اس کو حسن خوبی سے اپنے خلفاء عطا فرمائے ہم کو. خلفاء راشدین کی مثال ہمارے سامنے خلفاء ہوئے. پھر یہ کہ اس طرح ایک طریقت کا نظام بھی چلا. طریقت کا نظام جو ہے یہ اس کو یوں کہ جو ظاہری نظام وہی خلافت والا جو میں نے مثال دی، خلافت راشدہ، اور یہ چلی نظم و نسق سنبھالنے کے لیے. اور باطنی نظام یہ طریقت کا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نظام بھی چلا ہے. ظاہری باطنی دونوں نظام چلے ہیں کہ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سلسلے چلے. یہ نقشبندیہ سلسلہ یہاں جا کر پورا ہوتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح جیسے قادریہ سلسلہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے، مطلب یہ ان کے خلیفہ حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت مولا علی. پھر یہ سلسلہ چلا امام حسین، امام زین العابدین، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے یہ اس وقت جاری ہے. تو یہ سلسلے مطلب چلے ہوئے ہیں اور ان کی بالکل اہمیت ہے. قرآن کریم میں آیت مبارکہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اس سے مفسرین نے مطلب یہ لیا ہے کہ مطلب اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، یعنی پیری مریدی کا بھی اشارہ دیا ہے. اس طرح مطلب ہے کہ نظام چل رہا ہے. تو اگر اب خلافت کا نظام نہ ہو تو سلسلہ تو ختم ہو جائے گا. دنیاوی اعتبار سے بھی باپ جو ہوتا ہے کاروبار میں اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، ریٹائرمنٹ لیتا ہے، خالی حساب چیک کرتا ہے، خالی نظر رکھتا ہے، مشورے دیتا ہے. وہ بیٹا جو ہے وہ آگے بھاگتا رہتا ہے، کاروبار سنبھالتا ہے. اس طرح بادشاہوں میں بھی نظام چل رہا ہے، ولی عہد بنتے ہیں. اس طرح وہ چل رہا ہے سلسلہ. تو یوں مطلب خلافت کے بزرگوں نے، حضور غوث پاک نے بے شمار کو خلافت نے عطا فرمائی. حضور خواجہ غریب نواز، دیگر بزرگان دین کی سیرت اٹھائیں تو ان کے خلفاء کی لسٹیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے، ان کے خلفاء اتنے کی لسٹ ملی ہم کو، ان کو خلافت دی. یہ جو لکھتے ہیں کتابیں ان کے اس میں آتی ہیں تو یہ لکھتے ہیں. خود ہمارے قریبی زمانے میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار خلفاء، سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار خلفاء، خود سیدی قطب مدینہ کے بے شمار خلفاء، سب خلافتیں دی کہ ایک نظام چلتا رہے اور دین کا کام ہوتا رہے. کہ جو خلیفہ جس خلافت دی وہ تو ہوگا پکا، پھر آگے رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ چلائے گا اور لوگوں میں نیکی کی ایک صورت بنتی رہے. خانقاہیں جو ہے یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو سنبھالتی ہیں، ان کے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، ان کے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے. اب بعض خانقاہیں ٹھیک ہے، مطلب یہ بھی سنا جاتا ہے کہ یوں تو یوں، لیکن جنرل بات کرتا ہوں ہر خانقاہ تو بری نہیں ہوتی نا. تو یوں بزرگوں کا سلسلہ ہے. اچھا، اب خلافت کے لیے شرائط، تو خلیفہ کا دار مسلمان ہونا شرط ہے، مسلمان ہو، اور اس کی کہیں نہ کہیں اس کا سلسلہ جو ہے سلسلہ بیعت کے ساتھ وہ اٹیچ ہو، یعنی کسی پیر کا، کامل پیر کا مرید ہو تو اس کو خلافت دی جاتی ہے. اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے. حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو جب سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر بھائی حضرت احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اپنے نے مرید نہیں کیا، اپنے پیر بھائی کے پاس لے گئے کہ ان کو آپ مرید کر لیں. انہوں نے مرید کیا، مرید کرتے ہی خلافت سے بھی مشرف کر دیا، خلافت بھی دے دی حضور مفتی اعظم ہند کو. دودھ پیتے بچے کو یہ خلافت دی جا سکتی ہے. البتہ وہ پیری مریدی ہر خلیفہ نہیں کر سکتا. خلافت مثلا کسی فاسق معلن کو بھی اگر دی گئی اور وہ صورت موجود ہے کہ مسلمان ہے اور اس کا کہیں بیعت ہے تو وہ خلافت درست ہو جائے گی، خلیفہ ہو جائے گا.
پیری مرید نہیں کر سکتا. اسی طرح کسی غیر عالم کو، ان پڑھ کو دے دی خلافت تو وہ دو صورتیں موجود ہیں اس میں، خلافت درست ہے، یہ پیری مرید نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ رشد و ہدایت کے سلسلے کے علم بھی تو ضروری ہے نا. تو یوں پیری مریدی کرنے والے شخص کے اندر تو 4 شرطیں ضروری ہیں. ایک تو وہی کہ اس کی بیعت درست ہو، وہ تو خلیفہ کے لیے بھی تھی، وہ تو ہوئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال ہو، اس کا ملا ہوا سلسلہ بیعت کے لیے. اولاد کے تو سید ہونا ضروری نہیں ہے، سید ہونا کافی بھی نہیں ہے، یہ طریقت میں اس کی یہ اتصال ضروری ہے. تو یہ ہو، اور مسلمان ہو، پکا سنی ہو، عقیدے میں اس کے کوئی خرابی نہ ہو، اور عالم ہو. عالم سند، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سند کوئی چیز نہیں ہے، علم ہونا چاہیے. نہیں اتنا علم ہو کہ اپنے عقائد اس کو پر درست ہو، اس کی معلومات ہو اس کی، اور اس پر مستقل ہو، پرماننٹ ہو عقائد پر، اور جو ضرورت کے مسائل ہیں وہ جانتا بھی ہو، اور ضرورت کے مسائل در پیش آنے پر اب کوئی توجہ نہیں رہتی بہت سارے مسائل پر، تو اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے نکال سکتا ہو. وہ نکالے نہیں، کسی اور کو بول دے نکال دو، اس میں حرج نہیں ہے، وہ نکال سکتا ہو. کوئی نہ ہو تو بھلے وہ 2 گھنٹے لگے ایک مسئلہ ڈھونڈنے میں، وہ ڈھونڈ سکتا ہو، اس کی صلاحیت ہو. تو اس طرح مطلب یہ کہ اور فاسق معلن نہ ہو، علل اعلان بڑا گناہ نہ کرتا ہو. ایک بار بھی گناہ کبیرہ کیا، بڑا گناہ، تو فاسق ہو گیا. اب سب کے لوگوں کے سامنے کیا تو فاسق معلن، علل اعلان فاسق ہو گیا. چپکے سے کیا تو یہ معلن نہ ہوا لیکن فاسق ہوا. اور چھوٹا گناہ بار بار کرتا ہے تو اب یہ فاسق ہو گیا، سب کے سامنے کرتا ہے تو فاسق معلن. تو یہ بھی نہ ہو. یہ 4 شرطیں پوری ہیں تب یہ پیری مریدی کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا. تو اپنے اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے مطلب سبھی مشاہیر نے کم و بیش اپنے جن کو ضرورت سمجھی، جن کو اہل سمجھا، جن پر ان کا دل مطمئن ہوا، اس طرح خلافتیں عطا فرمائی. اب رہی میری بات، تو میں بھی یہ کہ میں نے اپنے بیٹے کو تو جانشین بنایا ہوا ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ عاشقان رسول کو خلافت اپنی دی ہوئی ہے، اور میرا ذہن یہ بھی ہے کہ میرے جیتے جی یا میری ضرورت کے بعد میں نے ایک مجلس بھی بنا لی. ہم نے مرکزی مجلس شورا میں ایک الگ سے مجلس بنائی ہے، ان کو اعتماد میں لے کر یہ ترکیبیں ہیں، مطلب ان کو پتہ ہے کہ تو یہ خلفاء جو ہیں میرے، وہ انشاءاللہ جن کو یہ مرکزی مجلس شورا چاہے گی تو وہ میرے بڑے بیٹے کو، وہ تو ہے ہی جانشین میرا، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے تو جن کو مرکزی مجلس شورا کے اعتماد کے ساتھ، کیونکہ خالی آستانہ نہیں ہے، آستانہ تو ایک سائیڈ ہے اپنی. حقیقت میں دعوت اسلامی جس میں ہر پیر کے مرید کو اجازت ہوتی ہے، دوسرے پیروں کے مرید ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کے اہلیت پر ہوتا ہے. پیری مریدے پر ہمارے ہاں عہدے منصب ہی کی ترکیب نہیں ہے. کئی عطاری ملیں گے جو کسی کام کے نہیں ہوں گے، نقشبندی چشتی ملیں گے کہ دین کا بہت کام کریں گے، بڑی صلاحیت ہوگی، ان کو منصب ملے گا، عطاری کو نہیں ملے گا. عطاری یہ اور چیز ہے اور دعوت اسلامی کا کام. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں عطاریت کا ایک فائدے تو ہیں، چل رہا ہے کام کہ دین کا کام کرتے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ جس کو مناسب سمجھیں گی ہماری یہ مجلس جو ہے، یہ انشاءاللہ الکریم اس میرے خلیفہ کو پیری مریدی کی اجازت دے گی. تو ان کو یوں کرنا چاہیے کہ ان کے کہنے پر وہ جیسے مختلف شہروں میں ایک وقت میں ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں کئی خلفاء بھی پیری مریدی کریں دنیا کے مختلف حصوں میں. یہ کہنے زیادہ تر یہ میرے بعد اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے. اب میری زندگی، کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے میرے سارے خلفاء دنیا سے چلے جائیں، میرے جیتے جی مجھے دوسرے ڈھونڈنے پڑے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یعنی یہ تو گارنٹی نہیں ہے، لیکن بظاہر یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بوڑھا آدمی جو وہ جلدی تو یا ایسا بیمار ہو جاتا ہے کسی کام کا نہیں رہتا، یا بعض اوقات ایک ہوش نہیں رہتا، استغراق کی کیفیت آ جاتی ہے جو آدمی اپنے آپ میں نہیں ہوتا. تو کوئی بھی ایسی صورت ہوئی تو جو بھی یہ ہماری مرکزی مجلس شورا کی مجلس چاہے گی وہ یہ کرے گی. تو وہ آپ نے
اس کی اطاعت کرنی ہے، اس پر اعتماد کرنا ہے کہ وہ میرے معتمد ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہم سب کو بھلائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سلسلہ بھی ظاہر ہے کہ خواہش تو ہوتی ہے نا کہ باپ بھی چاہتا ہے کہ میری دکان میرا بیٹا سنبھالے، میں بھی چاہوں گا کہ میرا بیٹا بھی اور میرے مدنی بیٹے بھی، کہ میں تو دعوت اسلامی والا ہوں نا، تو صرف میں بیٹوں کا باپ نہیں ہوں، میرے کروڑوں بیٹے ہیں۔ ہاں روحانی طور پر کروڑوں بول گیا میں، لاکھوں تو ہوں گے شاید، اب میرے پاس بھی لسٹیں تو ہے نہیں، تو ہیں یہ میری سب مطلب مجھ سے وابستہ ہیں۔ اللہ پاک ان کے تعلق سے مجھے قیامت میں معاف کر دے، میں ان کو کچھ دے نہیں سکا، تربیت نہیں کر سکا، ان کی اصلاح نہیں کر سکا، اپنی اصلاح سے بھی کوتاہ رہا میں، اللہ پاک معاف کر دے۔ دعا بھی کریں کہ مطلب میں عافیت کے ساتھ بس رہوں، اور مجھے بس دو بڑی خواہشیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ پاک کی ملاقات کا شوق عطا ہو جائے، اور مرتے وقت کلمہ نہ بولوں، ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ میں شہادت مل جائے تو کیا بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان رب اللہ السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو کوئی مجلس سے خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا اللہ استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا اللہ استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا